चांद और सूरज को क़यामत वाले दिन दोज़ख में क्यों डाल दिया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान उनमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात के खालिक हैं। जिस तरह इंसो जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसी तरह बाकी मखलूक़ात को भी किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया। हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इन मखलूक़ात में सूरज, चाँद और सितारे भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहलियत की बुराई पर जिक्र फरमाई। लोग सितारों की गर्दिश और उनकी अपनी अपनी मनाजिल में तलू व ग़ुरूब की वजह से बारिशों वगैरह के बरसने का एतकाद रखेंगे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद से मरवी है कि हुदैबिया के मकाम पर रात को बारिश हुई और सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज फजर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो हमारी तरफ रुख मुबारक फेर लिया और पूछा, क्या आप लोगों को मालूम है कि आपके रब ने क्या फरमाया? हमने अर्ज की कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों ने सुबह की तो मुझ पर ईमान रखते थे और सितारों के मुनकर थे। जिसने कहा कि हम पर फलां फलां सितारे ने बारिश बरसाई तो ऐसे कहने वाला शख्स मेरा मुनकर, जबकि सितारों पर एतकाद रखने वाला है। निज़ाम फल्की कुदरत इलाहिया का मंजर और ताबे हैं। मफ़हूम आयत, सूरज, चाँद और सितारे सब के सब अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर, मुनज़्ज़म और मंज़बत निज़ाम के ताबे बना दिए गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तवील हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से दो बड़ी निशानियाँ हैं। मफ़हूम आयत, अल्लाह वही ज़ात है जिसने सूरज की रोशनी का ज़रिया और मंबा बनाया। एक दूसरी आयत का मफ़हूम है, सूरज अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता है और रास्ता गालिब इल्म वाले अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। सूरह यासीन। हज़रत अबू ज़र से मरवी है कि मैं सूरज के ग़ुरूब के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, अबू ज़र, क्या आप जानते हैं कि सूरज कहाँ ग़रूब होता है? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस बात को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ग़रूब होने के लिए अपने मकाम की तरफ चला जाता है तो ज़ेरे अर्श अल्लाह को सजदा करता है। सूरज के सजदा करने से मुराद ये है कि उसका हर तलू व ग़ुरूब अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है और ये उसकी इजाज़त का ताबे है। अल्लाह ताला की इजाज़त का ताबे फरमा होना ही उसकी सजदा करार दिया गया है। हज़रत नुमान बिन बशीर से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में सूरज ग्रहण हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने नजरिया बना लिया सूरज चांद को ग्रहण इसलिए लगता है किसी अजीम शख्सियत की मौत वाक़या हुई है, हालांकि ये हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। सूरज और चांद को ग्रहण किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं लगता, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से बड़ी निशानी है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि चांद और सूरज को भी जहन्नम में डाला जाएगा? ऐसा क्यों किया जाएगा? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, जिससे इस बारे में शक हुआ कि मैदान हशर शाम में बर्पा होगा, उससे ये आयत मुबारका तिलावत कर लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस दिन फरमाया था कि तुम चले जाओ। उन्होंने पूछा, कहाँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज़ महशर की तरफ। हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह जमा किए जाओगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ इशारा फरमाया। हज़रत समरा बिन जद्दब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मशहूर होगे और फिर तुम क़यामत में जमा होगे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस से फरमाया था कि मैं तुझ पर अपना अर्श रखूंगा और तेरी तरफ अपनी मखलूक को मशहूर करूंगा, और तेरे पास दाऊद अलैहिस्सलाम सवार होकर आएंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अपनी आँख से क़यामत का मुशाहिदा करे तो उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद की आयत को पढ़ ले। क़यामत के दिन एक मुनादी निदा करेगी जिससे ये सब मखलूक़ात सुनेगी और कहेगा, हर कौम जो खुदा को छोड़कर जिन माबूदों की इबादत करती थी उनके साथ हो जाएं। चुनाचे हर शख्स के सामने उसके माबूद की सूरत बना दी जाएगी जिसकी वो इबादत किया करता था। एक फरिश्ता की शक्ल हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसी, एक फरिश्ता की शक्ल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जैसी बना दी जाएगी।
چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ، اور عرض کیا کریں گے کہ خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لے گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے کہ وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ التکاثر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازاء الشمس قورت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور واضان نجوم قدرت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اس معبود جس کی خدا کے سوا پرستش کرتے تھے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازاء الشمس قورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دے گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے اور شاد خدا بنتی ہیں۔ جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے گی، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹیاں چھٹتی پھریں اور جب دریا جوکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں تہہ سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل ہم رویدہ کی طرح ہوگی اور کبھی وردتا کدہان اور کبھی واحدہ۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھٹ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھی نہیں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔
اس ذات کی قسم جس نے مجھے یہ حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور حوروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی اپنی حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنتی عورتوں پر فضیلت عطا ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑے گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کمواری پائے گا، گانا مردہ کا ذکر سستی کرے گا۔ بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی، اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جب بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گا واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین نہ دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔